اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرد اور محلے کی تو ہم نے بات کر لی، اور فرد اور معاشرے کی بات بھی ہم نے پچھلی نشست میں ایک حد تک کر لی، لیکن تھوڑا سا اس بات کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ بار بار یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاشرے کی اکائی ایک فرد ہے، اور وہ فرد جو کچھ کرتا ہے معاشرے میں وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے، معاشرے پہ اسی کا اثر ہوتا ہے، معاشرے میں وہی بات آپ کو پھیلا کے نظر آتی ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص کرتا ہے تو وہ ایک اکیلا نہیں کرتا، وہ اس کا ایک انفلوئنس ہے، ایک حلقہ ہے اس کا، اور اس کی وجہ سے بہت جگہوں پہ وہ بات ریفلیکٹ ہوتی ہے، سو اس کا اوورآل امپیکٹ یا اوورآل اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ فرد اور معاشرے کے تعلق پہ جو آج اس پرٹیکولر نشست میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس کا فوکس صرف یہ ہے کہ کوئی بھی ایک فرد معاشرے میں کس حد تک بہتری لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا۔ خرابیوں کی باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہم بہتری کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایک شخص معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا۔ سو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان لوگوں کو فوکس کیجئے جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں جو کہ ایک اکیلے شخص ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چھوٹا موٹا اسٹاف بھی ہوگا، آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بن گیا ہوگا، لیکن شروع تو انہوں نے اکیلے ہی کیا نا، جنہوں نے معاشرے میں کوئی چینج لانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور وہ کوشش ان کی نہایت نیک نیتی سے ہے، اور اس میں کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے، اور اس میں قطعاً یہ انٹینٹ نہیں ہے ان کا کہ وہ اس سے بہت امیر ہو جائیں، بڑے مشہور ہو جائیں، بہت ان کو کوئی شاید کل کوئی الیکشن لڑنے میں آسانی ہو جائے، ان کا یہ ایم نہیں ہے۔ یہ خالصتاً نیک نیتی، اور شاید وہ اس میں بہت سارا یہ بھی فیکٹر ہو کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے ہوں، یا خالصتاً لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ کام کرتے ہوں، ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہو، تو اس سے کیا ایک اکیلا شخص پھر بھی انفلوئنس کر سکتا ہے؟ تو دیر آر نیومرس ایگزامپلس ہمارے پاکستان میں جہاں پہ اکیلے لوگوں نے ہی بڑے بڑے کام کر لیے ہیں اور کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نا، ان کے ساتھ ٹیم بننا ایک بات کی بات ہے، لیکن سوچ ایک شخص کی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو یہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں کچھ ایگزامپلس تو ایسی ہیں نا جو کہ ہم سب کو پتہ ہے ایکچولی، جیسے میں نے ایدھی صاحب کی ایگزامپل میں اکثر دیتا ہوں، یا چھیپا کی ایگزامپل ہے، انڈس کی ایگزامپل ہے، ادیب الحسن رضوی صاحب کی ایگزامپل ہے، اور اس طرح کے بہت لوگ، اخوت ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اور ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیے تو ہر شخص کی ایک سٹوری ہے۔ اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی یہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں، ناٹ دیز نیمز ایکچولی، لیکن یہ جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں تھوڑی تھوڑی موٹیویشن کا فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی موٹیویشن فیمس ہونا ہے، نون ہونا ہے، مشہور ہونا ہے، کچھ لوگوں کی موٹیویشن پیسہ کمانا بھی ہے اس میں سے، کہ چلیں 4 پیسے ہم بھی کما لیں گے اس میں سے۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ خالص کام کر رہے ہیں، ان کی موٹیویشن صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھلائی اس حد تک انہوں نے اپنے اوپر طاری کی ہے کہ ایک اکیلا شخص کہیں سے کہیں اس چیز کو لے کے چلتا رہتا ہے۔ یعنی چھوٹے لیول پہ آپ کو بہت لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے ذاتی حیثیت میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ریسورسز پہ، اپنی جان پہ مشقت ڈال کے وہ کر رہے ہیں۔ کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے جہاں پڑھا سکتا ہے، بغیر ان سے کچھ چارج کیے، ظاہر ہے اپنا ٹائم دیتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے اس کے اوپر، اور اس کی کوئی انٹینٹ نہیں ہے، اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہیں بھی 2 4 6 10 20 بچوں کو لے کے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں میں سامان پہنچاتے ہیں، راشن پہنچاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیوں یہ دیتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں آپ کو نظر آتے ہیں،
جو لوگوں کو دیکھتے پھرتے ہیں کہ اچھا بھئی کسی کو کوئی دوائی کی ضرورت ہے تو وہ جو نہیں افورڈ کر سکتا تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو دوائی خرید کے دے دیں. اسی طرح سے اور یعنی اس طرح کے اس لیول پہ کام ہو رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، لیکن جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے. یعنی ایک ہسپتال میں مجھے پتہ ہے، ظاہر ہے کچھ لوگوں کا ایسے، ایک ہاسپٹل میں اگر ایسے ایک شخص بھی پھر رہا ہے اور وہ اپنی جو بھی اس کی بساط ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس میں سے اگر وہ ہر روز 5 مریضوں کو بھی سپورٹ کر دیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ 5 مریض 5 فیملیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ دی اماؤنٹ آف گڈنس اٹ کریٹس ایکچولی اٹس انبلیویبل. یہ لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو بالکل نون نہیں ہیں، جو نون ہونا بھی نہیں چاہتے، اور جو خاموشی سے کچھ کام ایسے کیے چلے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کی صرف بھلائی مقصود ہے، جس میں معاشرے کی بہتری مقصود ہے، جس میں یہ کوشش ہے کہ کمیونٹی بہتر ہو سکے. تو یہ سب لوگ بڑے قابل تحسین ہیں، اور ان سب لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا انفلوئنس اپنے اپنے لیول پہ بڑا اچھا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ پھر بہت اس سے آگے نکل جاتے ہیں اور وہ باقی ظاہر ہے ان کا بڑا نام پورے ملک میں ہو جاتا ہے، جو نام میں نے پہلے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے لیول سے شروع کیا، لیکن پھر گریجولی پورے ملک میں وہ پھیل گئے اور انہوں نے پھر بڑا کام کر لیا. اب یہ بڑا کام کوئی کیسے کر لیتا ہے، ظاہر ہے اس کی ذاتی محنت اور قابلیت اور ہمت ہے، اور اللہ کا فضل جو ملا کے تو یہ اتنے بڑے بڑے کام پھر ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو ایک کمتر لیول پہ رہ جاتے ہیں، لیکن ان کی کوشش اور ان کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کو یہ کہنا کہ جی وہ زیادہ بہتر تھا اور یہ کم بہتر ہے، یہ مناسب نہیں ہے. شاید ان کی محنت اس سے بھی زیادہ ہے، شاید ان کا خلوص اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ whatever the reason but they remain limited to certain area and a certain smaller area of influence actually which they create. Excuse me. یہ چیز ہے جس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم ہمیشہ خرابی کی بات کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں اکثر، اور ہم پھر یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں اتنی خرابی ہو چکی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے. اور ایک حد تک یہ بات ویلیڈیٹڈ بھی ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ اٹھاتے ہیں اس کے نیچے سے کچھ نہ کچھ خرابی ہی نکلتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے نا کہ آپ کہاں کہاں پمبا کجا کجا بہم، کہ کہاں کہاں آپ ہر جگہ تو خون نکل رہا ہے، تو روئی کہاں کہاں رکھیں گے آپ آخر میں. لیکن اس کے باوجود بہت لوگ ہیں جو روئیاں رکھ رہے ہیں، بہت لوگ ہیں جو اس لیول پہ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو فوکس دیم. ان کی بات کرنی چاہیے، ان کو سرفیس کرنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے، ان کو پبلک کرنا چاہیے، ان کی بات کو پھیلانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی انسپائر ہوں اس سے اور وہ بھی کچھ کر سکیں. اور وہ ٹھیک ہے، گرامین بینک کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے، یونس صاحب نے $27 سے کہ ایکویولنٹ ان کے پاس جو بنگلہ دیشی کرنسی تھی اس سے انہوں نے شروع کیا تھا مائکرو فائنانس کا کانسیپٹ، جو پوری دنیا میں پھیلا اور جس پہ ان کو نوبل پرائز بھی ملا. اور وہ اب بہت بے شمار جگہوں پہ مائکرو فائنانس چل رہا ہے، آلدو اس کی اسپرٹ بدل گئی ہے. یعنی جو اوریجنل گرامین یہ بینک تو بعد میں بنایا نا انہوں نے، جو یونس صاحب کی اوریجنل اسپرٹ تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. اب چونکہ وہ کاروبار بن گیا تو اب اس کی اسپرٹ ڈیفرنٹ ہے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال وہ اب اس طرح سے نہیں ہے. لیکن پھر بھی جہاں جہاں کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ. سو لیٹس فائنڈ دوز پیپل، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیم، لیٹس فوکس آن دیم، اور لیٹس بی ون آف دیم. ٹھیک ہے نا، ہم خود بھی کوشش کر لیں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، کہ ہم اپنے لیول پہ جو کچھ کر سکتے ہیں، جس طرح سے کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے پاس پروویژن ہے، جو ہمارے پاس سکل ہے، وہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں اور کرتے رہیں ٹل دی لائف کیریز اس. جب تک ہمیں زندگی ہماری اللہ ہمیں دیتا ہے تب تک ہم وہ کرتے رہیں، اس کو درمیان میں نہ چھوڑ دیں، اور اس پہ کسی صلے کی توقع بھی نہ رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہ سوچیں کہ اچھا مجھے کیا بدلے ملے گا اس کے بدلے میں. کچھ بدلے میں نہیں چاہیے. بدلے میں اگر بدلے کا پروگرام ہے تو پھر آپ کاروبار کیجیے. اگر آپ بدلہ چاہتے ہیں پھر آپ کاروبار کیجیے.
آپ بے شک چیریٹی کا کاروبار کیجئے لیکن پھر آپ کاروبار کیجئے. اور ہیں کئی ادارے ایسے بھی ہیں جو ایکچولی چیریٹی کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, ان کو آج تک آپ کبھی نہیں روک سکے. مجھے یاد ہے بہت برسوں پہلے کبھی ایسے رینڈم کو چلتے پھرتے نا محلوں میں بھی آ جاتے تھے کہ انہوں نے رسید بک پکڑی ہوتی تھی کہ جی وہ سندھ کے فلاں گاؤں میں جناب, ابھی لاہور میں پہنچے ہوئے ہیں کہ سندھ کے فلاں گاؤں میں جی ایک یتیم خانہ ہم نے بنایا ہے جی, اس کے لیے ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. ارے بھائی جو وہاں بنایا ہے تو وہاں آس پاس اتنی بڑی آبادی ہے, وہاں کیوں نہیں پھرتے آپ وہاں سے سیدھے اٹھ کے لاہور یا ادھر کیوں آ گئے ہیں, اسلام آباد یا پنڈی کیوں آ گئے ہیں وہاں کا چندہ مانگنے کے لیے. اسی طرح سے بسوں میں وہ پھر رہے ہوتے تھے رسید بک لے کے, مسجد کا چندہ. کون سی مسجد ہے, وہ مسجد کو ان نون سی جگہ پہ کوئی ہوا کرتی تھی, جو ایڈریس بھی تھا نا وہ ایسا ہی ہوتا تھا. تو میں نے ایک دن ایک چھیڑا ایک چندہ مانگنے والے کو, کیونکہ وہ نظر آتا تھا اکثر بسوں میں. تو میں نے سے پوچھا, میں نے کہا کیا سسٹم ہے؟ کہتے جی کچھ نہیں, یہ وہ مسجد والوں نے مجھے دے دی ہے رسید بک, ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو ہر مہینے کتنے پیسے دینے, اس سے اوپر میں جتنے لے لوں اکٹھے کر لوں وہ میرے, تو بس یہ میں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیریٹی کا کاروبار ہو رہا ہے, ٹھیک. تو آپ نے کاروبار اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کاروبار کیجیے, لیکن اگر آپ صرف چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرے میں کنٹریبیوشن ہے اور آپ کا لوگوں کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں لوگوں میں, اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکیں اور معاشرے کی ملک کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکیں, تو پھر آپ خلوص کے ساتھ جتنا بھی کر سکتے ہیں, چھوٹا بڑا کم زیادہ, وہ کر لیجیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.